کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے, کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے, کب ملتا ہے. بیٹا جیل ہے, جیل میں نہ دودھ ہے نہ پانی ہے نہ کچھ ہے, سب کچھ ہی حال ہے. میں نے جب اپنے والدہ کی موت کی خبر سنی تو میں اس وقت جیل میں تھی. میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے. میری جو سزائے موت کی چکی تھی ملتان والوں, اس میں باتھ روم اور کمرے میں دیوار نہیں تھی. جب میں نماز پڑھتی تھی مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں باتھ روم میں نماز پڑھی ہوں یا کمرے میں نماز پڑھی ہوں. مشرف نے جب اس کو جیل میں ڈالا تو آصف زرداری نے کہا کہ اٹک جیل میں, اب یہ آصف زرداری اتحادی ہے, اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اٹک میں جو جیل میں نواز شریف تھا وہاں ٹشو پیپر ختم ہو گئے اس کے آنسوؤں سے, رو رو کے منتیں کریں کہ مجھے باہر بھیج دو. میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر میں وزیر اعظم ہاؤس سے باہر نکالوں گا. یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہے. پاکستان کی سیاست جیل کی سلاخوں اور اقتدار کی کرسی کے درمیان جھولتی ایک بھیانک کہانی ہے. ہمارے ملک میں سیاسی جدوجہد بیلٹ سے زیادہ ہتھکڑیوں میں نظر آتی ہے. تخت یا تختہ پر مبنی یہ کہانی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے شروع ہوتی ہے اور مختلف وزرائے اعظم سے گزرتی ہوئی آج تک جاری ہے. اقتدار کی اس جنگ میں سلاخیں صنف نہیں دیکھتی. سیاسی خواتین بھی قید و بند سے محفوظ نہیں رہتی. دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو جیل صرف دیواروں کا نام نہیں, یہ ایک ذہنی اور جذباتی محاصرہ بھی ہے. نہ صرف سیاسی قیدی کے لیے بلکہ اس سے وابستہ خاندان, مخلص کارکنان اور وفادار ووٹروں کے لیے بھی اذیت کا باعث بنتی ہے. اقتدار کی لڑائی میں ایک خاندان کس طرح یہ اذیت جھیلتا ہے, اس کا احساس بے نظیر بھٹو کی گفتگو سے لگائیے. جب میں نے ان سے انٹرویو کیا اس وقت آصف زرداری جیل میں تھے. محترمہ کی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس اذیت کا عکاس تھا جس سے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیے مقدمات کی پیروی کرتے ہوئے گزر رہی تھی. ایک بات حکومت گئی لوگوں کو گرفتار, قومی کو گرفتار کیا, آباد قتل کو گرفتار کیا, بڑے کو گرفتار کیا اور پتا نہیں بہت سے لوگوں کو گرفتار کر کے ٹکر شروع کر کہ آصف کا نام آصف کو بلا. میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا امتحان تو ابھیان گرفتار. تو ہر آپ اس کو کبھی کچھ کرتا ہے کبھی چیز کچھ نہیں ہوتی, مگر جب یہ جانے کا وقت آیا تو اس نے شدت رکھی, بازو کا شدت لگ رہا, تو میں سمجھتی ہوں صحیح کرتا ہے. اور شدت اور کمٹمنٹ کا تین مظاہرہ ہے, سب آمد کے باوجود مگر وہ کیونکہ میں نے ان کو کہا تھا اچھا ہے کہ نہیں کھانی, میں پوچھوں کے بات مگر میں نے فیصلہ ان سے اگر آپ کو نہیں چھوڑیں کیونکہ پارٹی بجور نے کہا تھا, مجھے اور لوگوں نے کہا تھا آج چلے گی آپ کو بھی تیز بات اور آپ بہت اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ برداشت کر کے بہتر انسان ہو, مجھے خود کہتے ہیں کہ ایک نیا انسان ہے. میں نے ان کو گھر سے موسم میں برف دے سکتے ہیں, ان کو نہیں دے سکتے, ان کو گھر سے لازمی گیٹ کو مگر ابھی پہلے سال جو اثر تھا ٹھنڈا پانی تک برف تک بالکل کھولا تک, اور پھر ہم جو ہے اس کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے, میچوں کو لگانے کا چارت آتے کیا آگے پک سکتے جو ہے کریں گے. دعائیں کرتے ہیں, لوگ بھی دعائیں کرتے ہیں. تو بچوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے جب میں بچوں کو نہیں جانتی, تو میں نے اب تک بچوں کو نہیں بتایا کیا ہے. آج صبح آج کا تلاوت کو مجھے کہا کیا اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں, بابا کو کیونکہ بابا کا آج کیس ہے اور میں کئی سالوں بچے کو معلوم ہے کہ مقدمہ کیا چیز ہے, تو ہوتا ہے نا مقدمہ کیس ٹرائل اور بچی ہے. تو آج باہر اور آج وہ جب اسلام آباد آئے تھے تو اس میں ہر دن بات دکان ہے, میں نے آپ کو
اور جب وہ آئے تھے تو میں نے بچوں کو کہا تمہارے باپ آ رہا ہے، باپ آ رہا ہے، تو دروازے تو جب آگے بابا سے آگے کراچی سے بابا کراچی میں بابا لا سکتے ہیں. بے نظیر کی باتیں ماضی کا حصہ بنی، لیکن تاریخ مسلسل خود کو دہرا رہی ہے. وقت بدلا، کردار بدلے، مگر منظر وہی رہا. آج عمران خان کے بچے ان کی صحت، آنکھوں کی روشنی کے لیے فکر مند ہیں. عمران خان کی بہنیں اپنے بھائی کے لیے دہائی دیتی نظر آتی ہیں. سیاسی خاندانوں کی خواتین، بچے اسی طرح اپنے باپ، بھائی، شوہر کے لیے انصاف کے دروازوں پر دستک دے رہے ہیں، مگر فیصلہ عدالتوں کی بجائے تاریخ کرتی ہے. عمران خان کے بیٹوں کا کہنا ہے کہ انہیں پاکستانی جیل میں اپنے والد کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش ہے. سیاسی قید و بند کی ایک تاریک حقیقت ہمارے سیاستدانوں کے رویے ہیں. وہ رہنما جو سلاخوں کے پیچھے تنہائی اور بے بسی کا درد جانتے ہیں، مخالف کے زیر عتاب آنے پر طنز کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، جبکہ سب یہ جانتے ہیں سزا، قید اور رہائی کے فیصلوں کا مرکز کہاں ہے. طاقت کے اشارے پر کل جو ہنستا تھا آج وہ آزمائش میں ہے، اور آج جو ہنس رہا ہے کل وہ بھی اس راستے پر ہو سکتا ہے. ہم سب نے جیلیں کاٹی، حالانکہ کوئی آپ کا کیا خیال ہے ہمارے قصور تھے؟ آپ نے جب میری بہن کو عید کی رات کو نکال کے جیل میں بند کیا، آپ کو اپنی بہنوں اور بیوی کا اور ماں کا خیال نہیں آیا. بی بی صاحبہ نے 5 سال جیل کاٹی ہے، 24 سال کی عمر. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت کا ایک جمہوری حلقہ موجود ہے. ہر رہنما کے پیچھے لاکھوں دل دھڑکتے ہیں جو اپنے لیڈر کے لیے سڑکوں پر نکلتے ہیں، لاٹھی گولی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جان بھی دیتے ہیں. پاکستان کے یہ ووٹر اس لیے باہر نکلتے ہیں تاکہ اپنی امیدوں کو پورا کر سکیں، اپنے بچوں کو ایک روشن کل دے سکیں. وہ اسی مقصد کو نظر میں رکھتے ہوئے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، لیکن جب ان نمائندوں کو وہ سلاخوں کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، امیدیں بکھر جاتی ہیں. جب رہنما جیل میں ہو اور کارکن سڑک پر تو ریاست بھی سکون میں نہیں رہتی. تلخیاں بڑھتی ہیں، انتشار پھیلتا ہے، سماجی تقسیم گہری ہوتی ہے اور ملک خسارے میں چلا جاتا ہے. آج ہر ذہن میں یہ سوال موجود ہے کہ ہماری جیلیں قانون کی علامت کی بجائے طاقت کے استعمال کا استعارہ کیوں بن گئی ہیں؟ اگر سب جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں تو اپوزیشن ہمیشہ جیل میں کیوں ہوتی ہے؟ انصاف کے فیصلے عدالتوں کی بجائے تاریخ کیوں کرتی ہے؟ جیل ہماری سیاست کا مستقل منظر کیوں بن گئی ہے؟ ہمارے نزدیک ان تمام سوالوں کا جواب یہی ہے کہ جب تک سیاستدان خود انتقام کے اس چکر کو نہیں توڑیں گے، اس زنجیر کی کڑیاں نسلوں کو جکڑے رکھیں گی. یہ صرف سیاستدانوں کی نہیں، ہمارے ووٹ، ہمارے خواب اور ہمارے مستقبل کی کہانی ہے. اگر آپ بہتر جمہوری کل کے خواہاں ہیں تو اس گفتگو کو آگے بڑھائیے، کیونکہ جمہوریت مکالمے سے مضبوط ہوتی ہے، خاموشی سے نہیں.